السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں انگلش ایز اے گلوبل لینگویج کے بارے میں، کہ انگلش ایک گلوبل لینگویج ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گلوبل لینگویج کیا ہوتا ہے۔ گلوبل لینگویج ہم ہر اس لینگویج کو کہہ سکتے ہیں جو کہ کراس دا ورلڈ بولی جاتی ہوں، یعنی کہ ساری دنیا میں جو لینگویج بولی جاتی ہوں اس کو ہم گلوبل لینگویج کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں انگلش ایک گلوبل لینگویج ہے کیونکہ یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں انگلش بولتے بندے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے براج کاسٹرو نے ہمیں ایک 3 سرکل ماڈل دیا ہے۔ اس کو ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے انگلش کی آغاز ہو گئی اور انگلش کیسے پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 3 سرکلز ہے جو کہ میں نے یہاں ڈرا کیا ہوا ہے۔ جو انر سرکل ہے یہ ایک سرکل ہے، اس کو ہم انر سرکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوسری سرکل ہے، اس کو ہم آؤٹر سرکل کہتے ہیں، اور یہ تیسری سرکل ہے، اس کو ہم ایکسپینڈنگ سرکل کہتے ہیں۔ کیوں ہمیں انر سرکل، آؤٹر سرکل، ایکسپینڈنگ سرکل کا نام دیا ہوا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انر سرکل ہم اس لیے اس دائرے کو ہم انر سرکل کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے انگلش کی آغاز ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ سے انگلش کی آغاز ہو چکی ہے، یعنی کہ جن ممالک سے انگلش کی آغاز ہو چکی ہیں وہ اس سرکل میں آتے ہیں، یعنی کہ یو ایس یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ آسٹریلیا، یہ ایسے کنٹری سے جہاں سے انگلش کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ ان میں انگلش ایز اے مادر لینگویج بولی جاتی ہے، یعنی کہ مادر ٹانگ۔ اس لائن کو ہم نرم پرووائڈنگ سرکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں ہم اس کو نرم پرووائڈنگ سرکل کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے انگلش شروع ہوا ہے، یہاں سے انگلش کی گرامر کا آغاز ہو چکا ہے، یہاں سے انگلش کی پروننسیشن کا آغاز ہو چکا ہے، یہاں سے انگلش کے جو رولس ہیں ریگولیشن ہیں وہ سارے اس کنٹری سے، اس سرکل میں جو کنٹری آتے ہیں ان سے انگلش شروع ہوا ہے۔ انگلش کے گرامر، انگلش کے ٹینسز، سارے پارٹس آف اسپیچ جو بھی ہے، یعنی کہ ان کنٹریز سے شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کو ہم نان پرووائڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نان پرووائڈنگ سرکل کا مطلب ہے کہ یہ نان پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ رولس اینڈ ریگولیشن انگلش لینگویج کے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں جو کنٹریز آتے ہیں وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، یو ایس اور آسٹریلیا۔ ٹھیک ہے، ان میں جو انگلش ایز اے مادر ٹنگ بولی جاتی ہے، یعنی کہ انگلش ان کے فرسٹ لینگویج ہے، یعنی کہ سیکنڈ یا فارن لینگویج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آؤٹر سرکل۔ جو آؤٹر سرکل ہے اس کو ہم نرم ایکسپینڈنگ سرکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نرم ایکسپینڈنگ سرکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں ہم اس کو نرم ایکسپینڈنگ سرکل کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے انگلش کا آغاز ہوا، جو فرسٹ جو سرکل ہے اس سے، اور جو دوسرا سرکل ہے اس میں انگلش پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں انگلش ڈیولپ ہو گئی، یعنی کہ اس سے پھیل کے اس سرکل پر انگلش آ گئی۔ اس کے بعد اس سرکل میں اس انگلش نے بہت ترقی پائی۔ یہاں انگلش کے جو گرامرس ہے، انگلش کے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، انگلش کے پارٹس آف اسپیچ، ٹینسز، ایکٹیو پیسز جو بھی ہیں، انگلش گرامرس کے جو رولس ہیں وہ سارے اس سرکل میں جو بھی کنٹری ہے ان کنٹریز کے ذریعے نرم ایکسپینڈ ہو گئی انگلش کی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نرم ایکسپینڈنگ کنٹریز، یعنی کہ عموماً اس سرکل میں جو کنٹریز آتے ہیں وہ ہوتے کولونائز کنٹریز، یعنی کہ جو کولونائز کنٹریز ہے وہ سارے اس سرکل میں آتے ہیں۔ اس سرکل میں پاکستان بھی آتا ہے جو کہ برٹش کا ایک کالونی رہ چکا ہے، ملیشیا، انڈیا، سنگاپور، یہ سارے کیا ہیں جو آؤٹر سرکل ہے، جو درمیانی سرکل اس میں آتے ہیں۔
یعنی کہ یہاں سے انگلش کا آغاز ہو گیا، انگلش گرامر اسٹیبلش ہو گئی اور یہ ان کی فرسٹ لینگویج ہے، اور یہاں سے انگلش پھیلتی گئی اور جو دوسری سرکل میں اس میں پہنچ گئی، اس کے بعد اس دوسری سرکل میں انگلش نے بہت ترقی پائی، یعنی کہ انگلش کے جو گرامرس ہے وہ یہاں پھیل گئے، انگلش کے رولس ریگولیشن پہ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور عموماً یہ کولونائز کنٹریز ہے، یعنی کہ برٹش جب ان کنٹریز کو، ان سارے کنٹریز کو، یعنی پاکستان، انڈیا، سنگاپور، ان کو جب کولونائز کیا، یعنی کہ ان پر اٹیک کر کے ان پر قبضہ کر لیا، تب سے انگلش یہاں بولنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگ تب سے انگلش یہاں سے بولنا شروع کیے۔ تو اس میں کنٹریز آتے ہیں پاکستان، ملیشیا، انڈیا، سنگاپور، یہ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو مادر ٹانگ نہیں ہے، یعنی کہ ان کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن ان کے کیا ہے، سیکنڈ لینگویج ہے، یعنی کہ یہ سارے کنٹریز، ان میں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، ایز اے سیکنڈ لینگویج ایکوائر کرتے ہیں، ایز اے سیکنڈ لینگویج لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا تھرڈ سرکل۔ اس تھرڈ سرکل کو ہم کہتے ہیں دا ایکسپینڈنگ سرکل، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسپینڈنگ سرکل۔ پہلی جو سرکل تھی اس کو ہم انر کہتے تھے، اور دوسری کو ہم آؤٹر سرکل، اور تیسری کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسپینڈنگ سرکل۔ جو ایکسپینڈنگ سرکل ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر انگلش یوزڈ ایز اے فارن لینگویج۔ اس سرکل میں جو بھی کنٹریز آتے ہیں وہ سارے کنٹریز انگلش کو ایز اے فارن لینگویج استعمال کرتے ہیں، ان کے مادر ٹانگ نہیں ہے انگلش، ان کے سیکنڈ لینگویج بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے فارن لینگویج ہے۔ سیکنڈ لینگویج L2 اور فارن لینگویج کے درمیان ایک بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ لینگویج ہم اس لینگویج کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے آس پاس بولی جاتی ہو، جو کہ ہمارے یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم میں بولی جاتی ہو، ایجوکیشن سسٹم کے لیے اس لینگویج کو منتخب کیا گیا ہو، اور جو فارن لینگویج ہے اس کا آپ کے آس پاس کے، آپ کے سراؤنڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ آپ کے آس پاس کے لوگ اس کو بولتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ سا لینگویج ہوتا ہے۔ تو ان سارے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سیکنڈ لینگویج استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کو فارن لینگویج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان میں جو کنٹری آتے ہیں وہ ہے جاپان، چائنا اینڈ پولینڈ، گریس، ETC، یہ سارے کنٹریز ہیں، یہ اس ایکسپینڈنگ سرکل میں آتے ہیں۔ یہاں جاپان، چائنا، پولینڈ اور گریس میں انگلش ایز اے فارن لینگویج استعمال کی جاتی ہے، انگلش ایز سیکنڈ لینگویج استعمال نہیں کی جاتی، ان کے اپنے لینگویج ہے۔ اگر ہم چائنا کی مثال لے لیں، چائنا کی اپنی ایک زبان ہے چائنیز زبان، جو کہ اب انگلش کے بعد دنیا کی بہت بڑی زبان ہے، دوسری بڑی زبان ہے۔ تو وہ اپنے جو لوکل لینگویجز ہیں ان کو اپنی تعلیم کے لیے، اپنی ایجوکیشن سسٹم کے لیے، اپنی ٹریڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسپینڈنگ سرکل کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں انگلش ایکسپینڈ ہوا ہے، یعنی پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں اس کو ہم ایک اور لفظ سے بھی قیاس کرتے ہیں، وہ ہے نرم ڈیپینڈنٹ، یعنی کہ یہ نرم ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہاں انگلش کے جو گرامر ہے یہ پروڈیوس نہیں ہوتے، یہاں یہ ایکسپینڈ بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہ نان ڈیپینڈنٹ ہے، یہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے ممالک سے انگلش لینگویج سیکھتے ہیں، ان لوگوں سے انگلش لینگویج کو سیکھتے ہیں، اور بعد میں اپنی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، نام ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ نام پرووائڈنگ، اور اس کو ہم نام پرووائڈنگ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی لیکچر، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کنکلوڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو انر سرکل ہے
یہ اس میں جو کنٹریز آتے ہیں وہ ہے یو کے، یو ایس اور آسٹریلیا، ٹھیک ہے. اور جو ممالک یہاں ہیں وہ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج، ایز اے فرسٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مادر ٹنگ. اور جو دوسری سرکل ہے اس میں آتے ہیں نہ پاکستان، ملیشیا، انڈیا، سنگاپور، جو کولونائز کنٹریز ہے وہ سارے یہاں آتے ہیں. اس میں انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج بولی جاتی ہے. اور جو لاسٹ ایکسپینڈنگ سرکل ہے اس میں جو ممالک آتے ہیں وہ ہیں جاپان، چائنا، پولینڈ، گریس. ان کے اپنے اپنے زبان ہیں. وہ انگلش کو ایز اے فارن لینگویج استعمال کرتے ہیں، ایز اے نان ڈیپینڈنٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو انگلش کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا، یعنی کہ یو کے، یو ایس سے انگلش کا آغاز ہوا اور اب تک مختلف ممالک میں انگلش پھیل چکی ہے. اور اس کے بعد بھی انگلش مختلف ممالک میں پھیلے گی، کیونکہ یہ گلوبل لینگویج ہے، لوگ اس کو اپنی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا زبان ہے. اور یہ آج کل جو بڑے بڑے بکس پبلش ہوتے ہیں، ریسرچ پیپر پبلش ہوتے ہیں، وہ سارے انگلش میں ہیں. اس لیے انگلش مزید ترقی کرے گی اور انگلش مزید ممالک میں پھیل جائے گی.